الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ سارے ساتھی بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے واقعات سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ پیارے نبی کتنے دھیمے، کتنے نرم مزاج اور کتنے حسن اخلاق کے مالک تھے. کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، جو حضور کے قریب آتا آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق کی اعلیٰ مثالیں قائم کر دیتے تھے. آپ کی طبیعت پتہ کیسی تھی؟ مصروفیت بھی بڑی، مقام و مرتبہ بھی بڑا، جانثاروں کی بھی کمی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عاجزی تھی. اس کے باوجود بھی کوئی نمود نہیں تھی، نمائش نہیں تھی. کوئی غریب سے غریب آدمی بھی آ کے حضور کو کہتا کوئی بات کرنی ہے جی اکیلے میں کرنی ہے، حضور اٹھ کے اکیلے میں بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے. ایک عورت تھی جھلی سی، پگلی سی، نارمل سی ہوتی ہے، ذرا کچھ فل پاگل نہیں ذرا. تو ایک دن حضور کو کہتی ہے میں بات کرنی ہے، تو سائڈ پہ لے گئی، پتہ نہیں کتنی کی باتیں سناتی رہی، حضور سنتے رہے. بڑے پیارے اخلاق تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. بار بار کوئی دروازہ آ کے کھٹکھٹاتا تو آپ کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے. کوئی دوسرا سمجھدار سمجھا دیتا تھا کہ نہیں ایسا نہ کیا کر. ایک بدو تھا دیہاتی، پینڈو. اب تو آج کل کسی کو پینڈو کہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کی گل ہے. اصل بات واقعی کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ دیہاتوں میں، شہروں سے دور دراز علاقوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تہذیب میں، تمدن میں پیچھے ہوتے ہیں ذرا. آج کل تو خیر میڈیا نے دیہاتوں کو بھی شہر کر دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا، ملتا، حضور سے گپ شپ لگاتا، حضور سے بڑا پیار کرتا، حضور بھی اس سے پیار کرتے. تو ایک دن اس نے بتا کیا کاروائی ڈالی، شہد لے کے نا حضور کے پاس آ گیا. غریب تھا بیچارہ، کہنے لگا اللہ کے نبی یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں.
حضور نے دیکھا، حضور صدقہ زکوٰۃ اپنی ذات کے لیے نہیں قبول کرتے تھے، ہدیہ اور تحفہ حضور قبول کر لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید رکھ لیا۔ اب اس بندے نے پتا کیا کیا تھا، نام تھا اس کا عبداللہ، اور اس کو عرف میں الٹا نام اس کا تھا حمار۔ حمار الٹا نام کئی دفعہ پڑھ جاتے ہیں نا، ویسے تو معنی اس کا گدھا بنتا ہے۔ تو اس نے پتا کیا کارروائی ڈالی ہوئی تھی، کسی شہد بیچنے والے سے ادھار شہد لے لیا، پیسے نہیں دیے، اور شہد لا کے حضور کو دے دیا، اور وہ بندہ پیچھے جا کے بھائی پیسے، اب اس کے پاس پیسے ہوں تو دے گا نا، سادہ ایک بار دو بار تین بار چار بار پیسے مانگے ہو گئے، میرے کو ہے ہی نہیں، تو اس نے کہا میرے سے اگر پیسے نہیں تھے تو لیے کیوں تھے، شاید کیوں لیا تھا تو نے؟ اس نے کہا اچھا چلو دے دیتا ہوں۔ اس شہد والے کو پکڑا، حضور کے پاس آ گیا، کہا جی اس کو شہد کے پیسے دے دو۔ کون سے شہد کے؟ جو میں نے آپ کو دیا۔ دیکھیے ہمارے نبی کتنے میٹھے، کتنے پیارے، کتنے نرم مزاج، کتنی محبت والے تھے۔ حضور مسکرا کے کہنے لگے او یار عبداللہ، او دے مینوں ہدیہ دیتا سی، تحفہ دیتا سی، تو پیسے دوان آ گیا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا دل کرتا تھا میں آپ کو شہد دوں، پیسے دے نہیں، اس سے ادھار لے کے آپ کو شہد دے دیا، اب یہ پیسے مانگتا ہے میں کہاں سے دوں، میں اس کو آپ کے پاس لے آیا۔ حضور نے نہ ڈانٹا، نہ غصہ کیا، نہ ناراض ہوئے، نہ یہ سوچا کہ یہ حرکت کس طرح کی ہے تو نے، مسکرا دی، کہا کوئی بات نہیں، اور پھر اس شہد والے کو قیمت ادا کر دی، پیسے ادا کر دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق والے تھے۔ ایک موقع پر کسی مہم سے واپسی پر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات یہاں پہ بتا دوں، یہ جو اذان پڑھتے ہیں نا ہمارے اہل حدیث بھائی، غالباً یہ ایک اذان میں نہ کرتے ہیں، غالباً وہ آگے جا کے نا حی علی الفلاح سے پھر پیچھے آتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر وہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ واقعہ سنے تو ذرا سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں تو قریب بکریاں چرانے والے لڑکے 10 12 15 سال کی عمر کے، جب حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی تو انہوں نے نقل اتارنا شروع کی۔ سب نے شروع کی یا ان میں سے کسی ایک لڑکے نے نقل اتارنا شروع کی؟ تو جب آواز آئی نا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ، تو ساری نقل اتارتے جا رہے تھے، اللہ اکبر بلند آواز سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی بلند آواز سے۔ جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انہوں نے آواز پست کر لیا، آہستہ کر لیا، حی علی الصلاۃ پہ پھر اونچی آواز کر لی۔ اب یہ نقل اتارنے والے کی جو آواز تھی نا بڑی پیاری تھی، ذرا دور تھی۔ حضور نے حضرت علی کو، ایک دو دوسرے صحابی کو کہا پتا کرو یہ کون ہے جو نقل اتار رہا ہے اذان کی، اور بڑی پیاری آواز ہے، پکڑ کے لاؤ۔ 2 3 صحابی ان کے پیچھے گئے تو وہاں پہ یہ بکریاں چرانے والے جو لڑکے تھے نا، ان میں سے کچھ بھاگ گئے اور 2 3 کوئی قابو آ گئے، ان کو پکڑ کے لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، یہ سمجھے کہ یہ بڑی مار پڑے گی، اب یہ تو ماریں گے، ہم دیکھیں نقل اتار رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے ان کا، تو ان کا تو دین ہے، ان کا تو مذہب ہے۔ حضور نے فرمایا بھی تم میں سے اذان کون پڑھ رہا تھا؟ چپ ہیں سارے۔
اب جو نہیں نہ پڑھ رہے تھے وہ اس طرح کنگ اکھیوں سے یعنی چرائی ہوئی نظروں سے نہ ابو محذورہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی اشارہ کر رہے ہیں. تو خیر حضور نے پوچھا کہ بتاؤ، تو دوسروں نے اشارہ کر دیا کہ جی یہ اذان پڑھ رہا تھا. اب ابو محذورہ بھی ڈرے، وہ بھی ڈرے کہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے یہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چلو دوبارہ اذان سناؤ. توجہ کیجئے، محبت دیکھیے حضور کی. حضور نے فرمایا سناؤ اذان. ابو محذورہ ذرا ڈرے کہ یہ پتہ نہیں کیا کریں گے. حضور نے فرمایا سناؤ، کچھ نہیں ہوتا. بڑے پیارے لگ رہے تھے، بڑی پیاری آواز تھی. ابو محذورہ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بلند آواز سے. جب پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ، پھر آہستہ آواز. توجہ کیجئے گا، کیوں کہ وہ حضور کو تو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں تھے. ان کو ترجمے کا پتہ تھا نا کیا بنتا ہے اس کا ترجمہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس لیے یہاں پہ آ کے اس نے آواز آہستہ کر لی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے پہلے آہستہ پڑھ لیا نا، تو ابو محذورہ کو کہا نا اٹھ کے جا کے ساتھ لگا کے کہ ابو محذورہ اس کو دوبارہ ذرا اونچی آواز سے بھی پڑھ. دوبارہ اس کو. ابو محذورہ کہتے ہیں کیا محبت تھی حضور کا، کیا انداز تھا مجھے کہنے کا کہ ابو محذورہ بڑا پیارا پڑھتا ہے، کیوں ڈر رہا ہے، اونچی آواز سے بھی پڑھ. ابو محذورہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے حضور کا کہنا میرے دل میں اتر گیا. یوں لگتا تھا کہ جو میں زبان سے لفظ پکار رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ دل میں اتر گئے. اور میں اذان پڑھتے پڑھتے حالت ایمان ہو گیا. شرک کی کالک سے میرا دل دھل گیا. اور دوسری بار میں نے پھر بلند آواز سے دل سے، پہلے اوپر سے بھی زبان سے پڑھ رہا تھا نا، نقل اتار رہا تھا، اور ویسے ہی آہستہ بھی چونکہ کہہ رہا تھا، دوسری بار پھر زور سے اور دل سے پڑھا. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر پوری زندگی جب بھی وہ اذان پڑھتے تھے تو وہ یہ الفاظ پھر دوبارہ پڑھتے تھے، اور کوئی صحابی دوبارہ نہیں پڑھتے تھے، ابو محذورہ پڑھتے تھے. اس لیے اس روایت پہ جو عمل کرتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں دوبارہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان مکمل کی تو ابو محذورہ کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا تو نے بڑی پیاری اذان پڑھی ہے، ہم نے تمہیں کیوں مارنا، ہم کوئی مارنے والے ہیں، کیوں ڈر رہے تھے. ابو محذورہ کہنے لگے کہ اب پھر میں نے واپس نہیں جانا، اب آج کے بعد میں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے، اب میں بھی آپ کے دین میں شامل ہو رہا ہوں. یہ پیارے نبی کا اخلاق تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کے دل میں یہی بے قراری تھی کہ ہر کوئی ایمان لے آئے. اپنے دوستوں کو بھی کہتے کہ یار تو بھی کلمہ پڑھ لے، آجا میرے نبی کا غلام بن جا. رشتہ داروں کو بھی یہی کہتے تھے. صحابہ اکرام میں سے جتنی پشتیں، جتنے رشتہ دار، جتنے قریبی لوگ ایمان میں ابو بکر صدیق کے لائے ہیں، کسی اور صحابی کے کنبے، قبیلے، خاندان سے اور اتنی پشتوں کے لوگ ایمان میں اور کسی کے نہیں لائے. فتح مکہ کے بعد ابو قحافہ، ابو بکر صدیق کا والد، بوڑھا ہو چکا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار تھے. کیوں نہ ہوتے جو رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنوں بیگانوں کے لیے بےتاب تھے، اپنے والد کے لیے کیوں نہ ہوتے. جا کے بیٹھ گئے اپنے ابا کے پاؤں میں، گھٹنے پکڑ لیے
ابا جی چھڑ دو ہون کی کڈنا جے، سارا کچھ ویکھ لیا تسی، کنے مراحل کنے منظر ویکھ چکے ہو۔ مکے چوں اللہ دے نبی نو تسی نکلدیاں جاندیاں ویکھیا، ساتھیاں نو ماراں کھاندیاں ویکھیا، پھر بدر دے اندر 313 نو 1000 تو زیادہ تے غالب ہوندیاں ویکھیا۔ ابا جی ہوں تے تسی ویکھ لیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی نو دنیا تے بھی غالب کر کے، دنیا تے بھی عزت دے کے، دنیا تے بھی بلند کر کے توانوں بکھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ دی مدد تو بغیر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ جی میں آج دے دور میں کہوں کہ آج کے دور میں اللہ نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ افغانستان میں 50 55 60 دنیا کی طاقتیں ایک طرف تھیں، نہتے جوتے ٹوٹے پہننے والے، غیر تربیت یافتہ، غیر ٹریننگ یافتہ، کوئی باقاعدہ منظم فوج بھی نہیں تھی، اور ان کو اللہ نے فتح دی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ لڑائی کی وجہ سے فتح ہوئی ہے، اسلحے کی وجہ سے ہوئی ہے، وسائل کی وجہ سے ہوئی ہے، فوجوں کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے ممکن ہی نہیں تھا، اللہ کی مدد کے بغیر یہ فتح ممکن ہی نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا حضور کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ابا جی بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، آپ چھوڑ دیں ضد، سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا، اب مکے کو میرے نبی نے فتح کر لیا ہے، اب کون ٹھہرے گا سامنے؟ اب کون آئے گا؟ میں قربان جاؤں، ابو بکر صدیق کی اس شدت سے جو تڑپ تھی وہ کام کر گئی۔ ابو قحافہ بھی بدل گئے، کہنے لگا بیٹا چل پھر ہوں بڑھاپے سے، گل تے تیری ہی سچی ہے پر تو ضد توڑنی، میں چاہتا سا اپنی ضد نہ توڑا، بڑھاپے میں ضد توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سچے تو تم ہی ہو، سچا تو تمہارا نبی ہے، چل پھر اٹھ لے چل مجھے بھی اپنے آقا کے پاس۔ اندازہ کیجئے حضور بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کے صحن کے اندر جب داخل ہوئے، حضور اٹھ گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ عاجزی تھی، وقت کا فاتح۔ اور آگے ہو کے حضور نے ابو قحافہ کو سینے سے لگایا اور پتہ کیا کہا؟ ابو بکر یار تو بزرگاں نوں نہیں سی لے کے آنا، مینوں دسنا سی، میں خود چل کے چلا جانا۔ ہائے ہائے ہائے، میں خود چلا جاتا۔ پھر حضور نے اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر آغاز میں مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں خود آگے بڑھ گئے، ساتھیوں کو آواز دی، کیا ہو گیا تمہیں؟ آؤ ادھر میرے ساتھ، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، فتح یقینی ہے، اللہ نے حق ہی کو غالب کرنا ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حضور کا یہ آواز لگانا تھا۔ بیچ میں چند صحابہ اکرام نے اور ساتھیوں کو آواز لگانا شروع کی، حالات بدل گئے، دشمن نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس موقع پہ پتہ مسلمانوں کو کس طرح کی فتح دی؟ 6000 قیدی، کتنے؟
6,000 قیدی، بچے عورتیں مرد سارے تھے، اور سامان پتہ کتنا؟ تقریباً 24,000 اونٹ، 2400 نہیں، 24,000 اونٹ ہاتھ لگے، 40,000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کافروں کے ساتھ لڑنے میں اللہ نے بڑی موجیں رکھی ہیں۔ جو اللہ کے دین کے دشمن ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ تم انہیں دشمن ہی رکھو، دو ٹوک انداز میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف پیار سے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نظام چلنے دو۔ اگر وہ انکاری ہو جائیں تو پھر ان کو للکارو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتے ہیں اس راستے پہ نکل کے دیکھو، تمہارے لیے راہیں آسان بھی کر دوں گا، راہیں کھول کے رکھ دوں گا۔ چاندی پتہ کتنی ملی؟ غالباً میرا خیال ہے کہ 250 کلو چاندی ہوگی، اس کے علاوہ بے شمار سامان تھا۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے آقا کی شان پر، یہ سارا سامان لا کے نا تو آپ نے انتظار کرنا شروع کر دیا کہ اگر یہ والے قبیلے کے لوگ واپس آ جائیں، پنجابی جنوں آدھے نے انہوں نے مت آ جائے، عقل آ جائے، یہ بندے دے پتر بن جان، واپس آ جان، اور واپس آ کے کوئی ترلا منت پالین کہن کے گونج انسان بن کے رواں گے، تو پیارے نبی کا ارادہ تھا کہ سارا کچھ ہی ان کو واپس لوٹا دوں گا۔ اتنا بڑا ظرف رکھنے والا دنیا میں صرف آمنہ کا لال ہے۔ یہ شاید اتنا بڑا مال غنیمت اسلام کی تاریخ کا پہلا مال غنیمت، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اگر واپس آ جائیں تو کوئی ان کو لٹا دیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ آپ اندازہ کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کھول کے بانٹا، لوگوں کو خوب دیا، ایسے لوگوں کو بھی دیا کہ جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ مال کی وجہ سے بھی مائل ہوتا ہے تو ہو جائے، یاد رکھو، اگر تمہارا مال خرچ کرنے کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، تو مال لگانا چاہیے۔ یہی وہ موقع تھا کہ ایک بدو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی اور ساتھی کے سامنے کہہ دیا کہ یار اے والا معاملہ نا، یہ جو مال غنیمت تقسیم ہوا ہے نا، انصاف کے مطابق نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور نے جو جنگ میں نہیں گئے تھے ان کو بھی دیا تھا، جو کئی ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھی دیا تھا، خوب دیا تھا۔ کسی کو 100 اونٹ دے دیے، کسی کو 10 اونٹ دے دیے، کسی کو 10 تولے چاندی، کسی کو 50 تولہ چاندی۔ اللہ کے نبی تھے نا، خود جائیدادیں بنا کے سنبھال کے رکھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ جب سارے غلام، چاندی، جتنا بھی سامان تھا، سارا کچھ، بکریاں، ریوڑ، سارا کچھ بانٹ دیا نا، غلام بھی تقسیم کر دیے نا، تو قبیلہ جن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ حوازن۔ وہ وفد کی شکل میں نا، ان کے جو بڑے لوگ تھے نا سرکردہ، وہ آگے حضور کے پاس کہنے لگے اللہ کے نبی آپ تو بڑے دریا دل آدمی ہیں، ہم تو اجڑ گئے، ہماری حالت تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، ہمارا تو سارا کچھ ہی چلا گیا، غلط تھے ہم، زیادتی کر رہے تھے، لیکن یہ باتیں کرتے کرتے بیچ میں اشعار بھی پڑھنے لگے، مثالیں دینے لگے کہ فلاں کے ساتھ اس طرح ہم قابو آتے، وہ ہمارے سے بڑا اچھا سلوک کرتا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالی کوئی اللہ دے نبی صوفی نہیں سن، دانا سن، اللہ نے دانائی عطا کی تھی۔ اللہ کے نبی مدبر ہوتے ہیں، تدبیر والے ہوتے ہیں۔
حکمت والے ہوتے ہیں. اب مال بانٹ دیا ہے، اب مال کس طرح لوگ سے واپس لینا؟ کوئی آسان؟ میرے پاس آ جائے 50 کروڑ روپیہ، میں یہاں اگر جا گجرانوالا میں مختلف ساتھیوں کو، اپنوں بیگانوں سب کو دے دوں کہ جاؤ موج کرو، تو ڈاکٹر صاحب واپس مل جائے گا؟ سوکھا نہیں ملے گا، بڑا اوکھا کام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے واپس یہ مال کا ملنا بڑا مشکل ہے. حضور نے ان کو کہا یار بتاؤ کہ تسی مال نو زیادہ پسند کر دے ہو کہ آل اولاد نو زیادہ پسند کر دے ہو؟ عرب کے لوگ بڑے غیرت مند تھے، وہ اپنے بچوں، بیوی، اپنے خاندانی افراد کو مال پہ بہت ترجیح دیتے تھے. کہنے لگے جی اللہ کے نبی ہم مال پر جانوں کو، اپنے عزیزوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. حضور نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ، خالی نہیں جاؤ گے، مال کی بات نہ کرو، اس طرح کرو کہ میں جب جماعت نماز پڑھاؤں نا تو میرے صحابہ بھی ہوں گے، تو کھڑے ہو کے نا درخواست کرنا کیا ایمان والو تم اپنے نبی سے کہو، اور مجھے مخاطب کر کے کہنا کہ اے اللہ کے نبی تم اپنے ایمان والوں سے کہو کہ ہمارے لیے کوئی رعایت کر دو. انہوں نے ایسے ہی کیا. نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی، کہا کہ ان کے خاندان کی جتنی باندیاں، جتنے غلام میرے حصے میں آئے ہیں یا میرے خاندان بنو عبد المطلب کی اولاد کے حصے میں آئے ہیں، ہم سب ان کے حوالے کرتے ہیں. وہیں سے دوسرے بھی اٹھ پڑے، سب نے ان کے سب کو واپس کر دیے. چند جو دیہاتی پینڈو قسم کے لوگ تھے نا، بدو، وہ ذرا اکڑن لگن، کہیں کہ اسی تے نہیں واپس کر دے تو کوئی طریقہ نہیں. ان کو بھی جو سیانے صحابہ اکرام تھے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں ہوتا، بہت کچھ مل گیا ہے، واپس کر دو. سارے کے سارے کتنے غلام، 6000 غلام ان کو واپس کر دیے. یہ میرے اور آپ کے نبی کا ضرب تھا، یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. آپ اندازہ کیجئے جنگ میں غلام آئے ہیں، سامان بھی آیا ہے، تو غلاموں کو ظاہر ہے غلاماں دے گلیاں چ ہار تے کوئی نہیں نہ پاندا، کھچیا درویا جاندہ ہے نا، انہوں نے کھینچا تانی ہوتی ہے غلام قیدیوں کے ساتھ، کھینچا تانی ہو رہی ہے. اور ایک عورت کہتی ہے کہ تمیز نال، ہوش نال، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. جو صحابی وہاں موجود تھے وہ حیران، ہمارے نبی کی تو کوئی بہن نہیں ہے. کہنے لگی جاؤ اپنے نبی سے پوچھو، ان کو بتاؤ کہ تیری بہن شیما، اس کو ہم قیدی بنا کے لائے ہیں، اگر وہ کہہ دے کہ میری بہن ہے پھر تو ٹھیک ہے نا. کہا رک جاؤ، کہا یا نہیں تو مجھے وہاں لے چلو. دوڑتے ہوئے حضور کے غلام آئے. اللہ کے نبی، قیدیوں میں ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، اور اپنا نام شیما بتاتی ہے. ہائے قربان جاؤں میں اپنے آقا کی شان پر. حضور نے اتنے ہی جملے سنے تھے، اتنی جلدی کی اٹھنے میں کہ کندھے پہ جو چادر تھی وہ سرک گئی. دوڑتے ہوئے شیما کی طرف گئے اور کہا شیما تو، کہا اس شیما کے سر پہ کپڑا دو. شیما کو لائے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے اپنی چادر اتاری، نیچے بچھا دی. کہا شیما اس پہ بیٹھ جاؤ. کہا اب بتا شیما، مینوں یقین کیویں آئے کہ تو میری وہی بہن ہے شیما، حلیمہ دی بیٹی، رضائی بہن تھی، دودھ پیا تھا نا، دودھ شریک بہن. تے کہن لگی مینوں بڑیاں گلاں یاد نے، تو چھوٹا سا نا، یعنی آپ چھوٹے تھے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی تک بڑی باتیں یاد ہیں، 4-5 سال کی عمر تک بچہ سیانہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کی یاداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو شیما نے کئی باتیں یاد دلائیں، کہا میں تجھے لوریاں جب دیتی تھی نا آپ کو، تو میں اس وقت دعائیں مانگا کرتی تھی، یا اللہ میرے ایڈے سونے ویر نوں وہ وقت لے آئی میں جدو جوان ہوئے تے میں ویکھاں، یا اللہ انہوں انیاں شانہ دویں کہ میں جوانی چ انیاں شانہ ویکھاں، یا اللہ انہوں ایسا سردار بنائی پھر اے دی سرداری میں ویکھاں۔ اور شیما کہنے لگی کہ میرے کندھے پہ نا یہاں پہ، میں نے ایک دفعہ آپ کو کندھے پہ اٹھایا تھا تو آپ نے کسی بات پہ آپ کوئی ضد کر رہے تھے، آپ نے دندی کاٹی تھی تو دانت چبھے تھے اور ابھی تک میرے کندھے پہ نشان ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساتھیوں کو کہا یہ میری بہن ہے اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ شیما سے کہا اگر تم یہاں ہمارے پاس رہنا چاہو تو پوری زندگی آپ کا نان نفقہ میرے ذمے ہے، اگر آپ واپس جانا ہو تو آپ واپس بھی جاؤ، اور میں آپ کو واپس بھی خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ شیما نے کہا میں اکیلی نہیں جانا چاہتی، اپنے خاندان کے فلاں فلاں افراد کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جس کو شیما نے کہا کہ میں ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں، حضور نے ایک کے بارے میں بھی کسی کو نہیں روکا، اور جاتے ہوئے باندیاں بھی دیں، غلام بھی دیے، سامان بھی دیا، اور رخصت کرنے کے لیے آگے تک گئے۔ بہنیں جب گھروں میں آئیں خوشی سے ان کے پاؤں تلے اپنی نگاہیں بچھا لیا کرو، محبت کے ہاتھ کھول لیا کرو۔ جب بہنیں گھر میں آئیں کشادہ دلی کا ثبوت دیا کرو، بہنیں جب گھر میں آئیں خوشی کا اظہار کیا کرو، بہنیں جب آئیں تو گھر میں جو توفیق ہے پیسے خرچ کیا کرو، جب واپس جانے لگے اگر توفیق ہے تو خالی نہ واپس بھیجا کرو، کچھ دے دلا کے واپس بھیجا کرو۔ بہنیں جب جانے لگے تو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک، سڑک تک، اڈے تک جایا کرو۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی سیرت سے، حضور کے اخلاق کے واقعات اتنے زیادہ ہیں، پوری زندگی میں ہر واقعے میں حضور کا اخلاق جھلک رہا ہے، حضور کی محبتیں جھلک رہی ہیں، حضور کی نرمیاں جھلک رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہی موضوع بھی چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔